Assalamu alaikum guys, this is Zahir Khan. You are watching I Can Do. If you are interested in making your English better, you are on the right place. آج ہمارا ٹاپک ہے couldn't plus first form of the verb. couldn't plus first form of the verb. اس کا مطلب ہوتا ہے نہیں کر سکا. کیا مطلب ہوتا ہے؟ نہیں کر سکا. اور یہ پاسٹ میں استعمال ہوتا ہے. کس میں استعمال ہوتا ہے؟ پاسٹ میں استعمال ہوتا ہے. آپ نے اپلیکیشن کے اندر بھی دیکھا ہوگا, آپ اکثر لکھتے ہیں سر میں کل بیمار تھا جس کی وجہ سے میں نہیں آ سکا. میں نہیں آ سکا تو اس کے لیے ہم استعمال کریں گے couldn't. کیا استعمال کریں گے؟ couldn't. another example, آپ کہتے ہیں میں کل بہت زیادہ مصروف تھا تو میں آپ کو کال نہیں کر سکا. میں آپ کو کال نہیں کر سکا تو اس کی انگلش ہم بنائیں گے couldn't میں. کس میں بنائیں گے؟ couldn't میں. another example, آپ سے آپ کی فرینڈ ناراض ہو جاتی ہے. وہ کہتی ہے آپ نے میرے لیے گفٹ کیوں نہیں لایا؟ تو آپ اسے سمجھانے کے لیے کہتے ہیں میں بہت زیادہ مصروف تھا, میرے پاس بالکل بھی وقت نہیں تھا, اس لیے میں آپ کے لیے گفٹ نہیں لا سکا. تو میں آپ کے لیے گفٹ نہیں لا سکا, اس کو کس میں بنائیں گے؟ couldn't میں بنائیں گے. کس میں بنائیں گے؟ couldn't میں بنائیں گے. another example, آپ کی دوست آپ سے ناراض ہو جاتی ہے. آپ سے وہ کہتی ہے کل میری برتھ ڈے تھی, آپ نے مجھے وش نہیں کیا. آپ کہتے ہیں میرا موبائل گم ہو گیا تھا, میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا تو اس لیے میں آپ کو وش نہیں کر سکا. اگر موبائل ہوتا تو سب سے پہلے وش کرتا, لیکن موبائل نہیں تھا تو میں آپ کو وش نہیں کر سکا. تو میں آپ کو وش نہیں کر سکا تو اس جملے کو ہم بنائیں گے couldn't میں. تو چلتے ہیں فارمولا کی طرف, لیکن سب سے پہلے ہم نے یوز کرنا ہے سبجیکٹ, وہ ہے یہاں پہ I, اس کے بعد ہے couldn't, تو میں نے یوز کر لیا couldn't. اس کے بعد آپ نے ورب کی فرسٹ فارم یوز کرنی ہے, وہ ہے یہاں پہ call, اور اس کے بعد ہے آبجیکٹ, وہ ہے you. I couldn't call you, میں تمہیں کال نہیں کر سکا. میں تمہیں کال نہیں کر سکا. سیکنڈ سبجیکٹ ہے یہاں پہ she, اور اس کے بعد ہمارے پاس ہے couldn't, could not, تو ہم نے یوز کیا could not, couldn't. فرسٹ فارم آف دا ورب وہ ہے یہاں پہ take, اور اس کے بعد ہے آبجیکٹ ہمارے پاس, وہ ہے یہاں پہ class. She couldn't take the class, وہ کلاس نہیں لے سکی. وہ کلاس نہیں لے سکی. اب میں کہتا ہوں میں نہیں جا سکا. I couldn't go, وہ نہیں آ سکی. She couldn't come, وہ نہیں بول سکی. She couldn't speak, وہ نہیں لکھ سکی. She couldn't write, وہ نہیں جیت سکی. She couldn't win, وہ انگلش نہیں سیکھ سکی. She couldn't learn English, کیوں نہیں سیکھ سکی؟ کیونکہ وہ 1 مہینے بعد بھاگ گئی تھی, ایک ویڈیو دیکھنے کے بعد بھاگ گئی تھی. جب تک آپ کسی کام میں کنسسٹنٹ نہیں ہوتے تو آپ نہیں سیکھ سکتے, آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. کسی بھی کام میں اگر آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو وہاں پہ کیا ہو جائیں؟ بی کنسسٹنٹ, تو آپ وہاں پہ آگے بڑھنا شروع ہو جائیں گے. آہستہ آہستہ آپ کے پاس نالج آتی جائے گی, اور ایک ٹائم ہوگا آپ کے پاس بہت ساری نالج اکٹھی ہو جائے گی. آپ پھر لوگوں کے سامنے ڈفرینٹ لگنے لگیں گے. لوگ کہیں گے پتہ نہیں اس نے کہاں سے اتنی نالج اکٹھی کر لی, لیکن ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ آپ بڑے کنسسٹنٹ رہے ہیں. آپ کسی بھی کام کو مسلسل کرتے رہے ہیں, آپ نے چھوڑا نہیں ہے, آپ وہاں پہ ڈٹے رہے ہیں. میں آپ سے بات نہیں کر سکا. I couldn't talk to you, وہ میسیج نہیں کر سکی. She couldn't message, وہ انگلش نہیں بول سکی. She couldn't speak English, میں آپ کی پکچر نہیں لے سکا. I couldn't take you a picture, میں واک نہیں کر سکا. I couldn't walk, وہ نہیں جا سکی. She couldn't go. couldn't کا اگلا استعمال couldn't پلس فرسٹ فارم آف دا ورب, یہ پریزنٹ میں استعمال ہوگا. کس میں استعمال ہوگا؟ پریزنٹ میں. اور اس کا اردو میں مطلب ہوتا ہے کر ہی نہیں سکتا. کیا مطلب ہوتا ہے؟ کر ہی نہیں سکتا. جب آپ کسی شخص کے بارے میں شور ہوتے ہیں تو پھر آپ یہ استعمال کرتے ہیں couldn't پلس فرسٹ فارم. couldn't پلس فرسٹ فارم آف دا ورب. کیسے؟ مثال کے طور پر آپ سے کوئی کہتا ہے کہ آپ کی سسٹر کو میں نے دیکھا, وہ وہاں سے کار چلا کے جا رہی تھی. اب آپ کو پتہ ہے میری سسٹر کار چلا ہی نہیں سکتی, ہمارے پاس کار ہے ہی نہیں, تو یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو آپ کیا بولیں گے؟ آپ بولیں گے میری سسٹر کار چلا ہی نہیں سکتی. میری سسٹر کار چلا ہی نہیں سکتی, اس کو آپ بنائیں گے couldn't میں. کس میں بنائیں گے؟ couldn't میں. another example, آپ سے کوئی کہتا ہے
آپ کے چھوٹے بھائی نے مجھے گالی دی ہے. تو آپ کو پتہ ہے آپ کا چھوٹا بھائی گالیاں نہیں دیتا, تو آپ اس سے کیا بولیں گے؟ میرا بھائی گالی دے ہی نہیں سکتا. میرا بھائی گالی دے ہی نہیں سکتا, تو اس جملے کے لیے ہم یہ استعمال کریں گے. another example, کوئی آپ سے کہتا ہے کٹرینہ کیف کی کال آئی تھی اور وہ مجھ سے روز باتیں کرتی ہے اور وہ مجھے روز کال کرتی ہے. تو آپ کو پتہ ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا, یہ بات ناممکن سی ہے. تو آپ کیا بولیں گے؟ کٹرینہ کیف تمہیں کال کر ہی نہیں سکتی. آپ اس جملے کو couldn't میں بنائیں گے. she couldn't call you, وہ آپ کو کال کر ہی نہیں سکتی. اچھا چلتے ہیں فارمولا کی طرف. سب سے پہلے سبجیکٹ ہے یہاں پہ ہمارا she, اس کے بعد ہے couldn't, ہم نے یوز کر لیا couldn't. اس کے بعد ورب کی فرسٹ فارم ہے تو ہم نے یوز کیا ڈرائیو, اور اس کے بعد ہے آبجیکٹ, وہ ہے یہاں پہ car. she couldn't drive a car, وہ کار چلا ہی نہیں سکتی, وہ کار چلا ہی نہیں سکتی. جب آپ کسی کے بارے میں شور ہوتے ہیں تو پھر آپ یہ بولتے ہیں she couldn't drive a car, وہ کار چلا ہی نہیں سکتی. سیکنڈ دیکھیں, سبجیکٹ ہے یہاں پہ ہمارے پاس ہی, سبجیکٹ کیا ہے ہمارا ہی. اس کے بعد ہے couldn't, تو میں نے یوز کر لیا couldn't. اس کے بعد ورب کی فرسٹ فارم یوز کرنی ہے, وہ ہے یہاں پہ smoke, اور آبجیکٹ میں نے یوز نہیں کیا. یہاں تک بھی سینٹینس ٹھیک ہے. he couldn't smoke, وہ اسموکنگ کر ہی نہیں سکتا. یعنی کہ آپ شور ہیں اس کے بارے میں, آپ کو پتہ ہے اس کو اسموکنگ سے نفرت ہے. آپ کے سامنے کوئی بولتا ہے بھئی آپ کا بھائی اسموکنگ کرتا ہے, تو آپ کیا جواب دیتے ہو؟ he couldn't smoke, وہ اسموکنگ کر ہی نہیں سکتا. اب میں کہوں وہ آپ کو چیٹ کر ہی نہیں سکتا, he couldn't cheat you. کٹرینہ آپ کو کال کر ہی نہیں سکتی, کٹرینہ couldn't call you. وہ بائک چلا ہی نہیں سکتا, he couldn't ride a bike. وہ کرکٹ کھیل ہی نہیں سکتا, he couldn't play cricket. وہ تم سے بات کر ہی نہیں سکتی, she couldn't talk to you. وہ تمہیں گالی دے ہی نہیں سکتی, she couldn't abuse you. وہ تمہیں ڈانٹ ہی نہیں سکتی, she couldn't scold you. وہ تمہارا انتظار کر ہی نہیں سکتی, she couldn't wait for you. تم میچ جیت ہی نہیں سکتے, you couldn't win the match. تم اسے شکست دے ہی نہیں سکتے, you couldn't defeat him. اگر ویڈیو پسند آئی لائک ضرور کر دیجیے گا. اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیجیے گا. یہ میری آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے تاکہ میرے سبسکرائبرز جلد از جلد بڑھیں اور لوگوں کا بھی فائدہ ہو, جو بھی انگلش امپروو کرنا چاہتے ہیں یا اس قسم کے جو بھی پرابلمز ان کے ساتھ ہیں تو ان کا بھی فائدہ ہوگا, اور چینل بھی ماشاءاللہ گرو کرے گا, اور صرف آپ کے تعاون سے گرو کرے گا. آپ نے لنکس آگے بھی شیئر کرنے ہیں, اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے ہیں تاکہ ان کو بھی پتہ چلے. یہ ایک ٹیچر کی آپ سب سے ریکویسٹ ہے, اور امید ہے کہ آپ یہ ریکویسٹ پوری کریں گے. تھینک یو سو مچ. ملتے ہیں اور ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.